جس جگہ پہ بندہ نماز پڑھتا ہے، جس جگہ پہ بندہ نماز پڑھتا ہے، کل قیامت کا دن وہی جگہ بندے کے حق میں گواہی دے گی۔ تو عزیز دوستوں بزرگوں، بات کہی اور جگہ گئی، بات تو کرنی تھی میں نے آپ کے سامنے قبر کے حوالے سے۔ قبر کے حوالے سے حضرت صاحب نے بہت آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کر دی۔ اب میرے کرنے کا تو لیکن صرف ایک دو باتیں صرف قبر کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ قبر، انسان کو موت آئی، موت کے بعد سب سے پہلی جو بندے کی اس دنیا سے جانے کے بعد جو سب سے پہلی جو منزل ہے نا وہ ہے قبر۔ سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار، سرکار کے پیارے داماد، بلکہ ایک مرتبہ نہیں 2 دفعہ داماد سرکار کے، جن کو ذو النورین کا لقب ملا۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ قبرستان کے اندر تشریف لے گئے، کسی جنازے کے ساتھ قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ لوگ جو گہرے خانہ تھے وہ میت کو دفنانے کے اندر تھے، وہ میت کی تقدیم کر رہے تھے، اور آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت ملی۔ سرکار نے فرمایا کہ عثمان فی الجنہ، اور آپ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی داخل ہے۔ تو جب آپ کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت مل گئی کہ عثمان غنی جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ ایک قبر کے سہانے بیٹھے اور آپ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، زاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ صاحبان نے پوچھا کہ یا حضرت وجہ کیا ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ قبر کے سہانے بیٹھے ہیں، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں نے اپنے پیارے محبوب لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے خود سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے مرنے کے بعد سب سے پہلی جو اس کی منزل ہے وہ قبر ہے، اور اگر بندہ قبر کے اندر پہلی منزل کے اندر بندہ کامیاب ہو گیا تو سمجھو آگے آنے والی جتنی بھی منزلیں ہیں وہ ساری اس پر آسان تر آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر بندہ پہلی منزل کے اندر ہی بندہ پھنس گیا تو سمجھو پھر آگے والی منزلیں ساری اس پر مشکل ہو جائیں گی، ساری منزلیں اس پہ مشکل ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اور یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ قبر کے پاس بیٹھ کے رونا اور آپ کا یہ فرمانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ بندے کے مرنے کے بعد انسان کی آگے منزلوں کے اندر پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اور جو اس منزل کے اندر کامیاب ہو گیا سب لوگ آگے ساری منزلوں کے اندر انشاءاللہ وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ تو عزیز دوستوں، آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ آج ہم کسی اپنے میت کو تدفین کرنے کے لیے ساتھی ساتھ جاتے ہیں، 2 4 5 10 تو اس کو دفنانے کے اندر لگ جاتے ہیں، باقی سارے جتنے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے دنیاوی گفتگو کرنے شروع کر دیتے، بس گپیں شروع ہو جاتی ہے ہماری وہاں پر۔ بات کا برا محسوس نہیں کرنا، میں بات حقیقت کر رہا ہوں جو ہم دیکھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے بھی کرتے بھی ہیں، لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن لوگوں کو کہتے بھی ہیں لیکن لوگ کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولوی صاحب کو اپنی طرف سے ایسی باتیں کیے جا، اس کو کس بات کا علم ہے، کس بات کا پتہ نہ، خدا نہ، ایسا نہیں کہ 2 4 تدفین کے اندر لگ جائیں اور باقی لوگ دنیاوی گفتگو کے اندر وہ ایک طرف ہو کے کسی نے سگریٹ لگا لی، وہ اپنے کس کے اندر لگا ہوا ہے، وہ دنیاوی باتیں کسی طرح کر رہا ہے، وہ کسی طرح باتیں کیا جا رہا ہے، وہ خیال ہی نہیں ہے کہ ہم قبرستان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، آئے ہم میت کو تدفین کرنے کے لیے، آئے ہم میت کو دفنانے کے لیے، لیکن ہماری دنیاوی ہماری سیاست جو ہے وہ قبروں سے بھی اندر بھی ختم نہیں ہو رہی، قبرستان کے اندر بھی ہماری سیاست چل رہی ہے، قبر کے اندر بھی ہماری دنیاوی باتیں چل رہی ہے۔ نہ، اللہ کے نیک بندو، وہاں پر جا کے تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ آخر ایک دن وہ وقت آئے گا کہ جب ہم نے بھی اس جگہ کے اندر آنا ہے، وقت وہ آنا ہے ہر کسی پہ، وقت آنا ہے ہر کسی پہ کہ جب ہم بھی اس اپنے میت جو دفنا رہے ہیں اس کی جگہ ہم یہاں پر ہوں گے اور ہمیں دفنانے کے لیے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو جب وہ ہماری مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو پھر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس منزل کے لیے تیاری کریں،
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کامیاب ترین انسان وہی ہے کہ جو دنیا کے اندر رہ کے اپنے دنیاوی جو امور کام کاج جو جائز ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی قبر اور حشر کی تیاری بھی کرتا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچتا ہے، آخرت کے بارے میں بھی فکر کرتا ہے کہ ہم نے دن آخر اللہ کے حضور جمع ہونا ہے، اللہ کے حضور جا کے ہم سے سوال و جواب ہونے ہیں، قبر کے اندر ہم نے جانا ہے. تو عزیز دوستوں بزرگوں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا تھا کہ اس کی بہن مدینہ المنورہ کے اندر رہتی تھی، تو وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے گیا. تو جب گیا نا تو اس کی بہن جو تھی وہ بڑی بیمار تھی. جب اس کے پاس وہ پہنچا، اس کی دیواداری کی، لیکن جب ابھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. جب اس کی موت واقع، اس نے اپنی بہن کا مشیرہ کو کفن دیا، غسل دیا، جنازہ پڑھایا، مولوی صاحب کو بلایا، جنازہ پڑھا گیا، اس کی تصویر کے لیے قبرستان کے اندر اس کو لے گئے. جب دفنانے کے بعد اچانک اس کو یاد آیا کہ او ہو، میری جیب کے اندر تو ایک اشرفیوں والی ہتھیلی تھی، وہ وہاں پر کہیں گر گئی ہے. وہ دوبارہ اپنے ساتھیوں کو لے کے دوبارہ پھر قبر پر آیا اور آگے تھوڑی سی مٹی اس نے آس پاس کی اور اس کی اشرفیوں والی جو تھیلی تھی نا وہ اس کو مل گئی. اس نے اٹھائی، اپنی جیب کے اندر ڈالی. اس نے سوچا، اس نے کہا کہ تم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ. دوسرے لوگوں کو کہا میں ذرا تھوڑا سا دیکھ تو لوں کہ میں اپنی ہمشیرہ کو دفنا کے گیا ہوں یہاں قبر کے اندر، تھوڑا سا دیکھوں تو صحیح کہ میری ہمشیرہ کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ قبر کے اندر کیسا معاملہ ہو رہا ہے، کیسا معاملہ ہوا ہے. تو اس بھائی نے تھوڑا سا قبر کو کھولا نہ جا تو کیا دیکھا اندر کہ اس قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف، آگ ہی آگ، وہ ساری کی ساری قبر میں گئی، آگ سے بھری ہوئی ہے. اس نے فوراً اس نے قبر کو بند کیا. بند کرنے کے بعد اپنے گھر کو دوبارہ واپس لوٹا، اپنی والدہ محترمہ کے پاس پہنچا اور جا کے کہا اما جان مجھے ایک یہ بات بتاؤ کہ میری ہمشیرہ، میری بہن کو اپنی زندگی کے اندر کیا کرتی، میری بہن زندگی کے اندر کیا کرتی تھی. اس نے کہا کہ بیٹا اب وہ مر گئی ہے، تو دفنان میں اس کو آ گیا ہے، اب اس کے متعلق پوچھنے کا کیا فائدہ، چھوڑ اس باتوں کو. اس نے کہا نہیں اما جان تو مجھے ضرور بتا کہ وہ کیا اپنی زندگی کے اندر کرتی تھی. آج میں نے جو اس کی قبر کے اندر جو کچھ دیکھا ہے اس کے بدلے میں میں سوچ وچار کے اندر وہ اپنی زندگی کے اندر کیا کرتی تھی. اس اما جان نے کہا بیٹا سن، اگر تو سننا چاہتا ہے تو سن کہ تیری بہن جو تھی نا اس کا یہ معمول تھا کہ لوگوں کی چغلیاں کرنا، لوگوں کی چغلیاں کرنا. اور جب رات لوگ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے، اپنے دروازوں کو بند کر لیتے اور لوگوں کے دروازوں کے اپنے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہو جاتی کہ لوگ گھروں کے اندر کیسی باتیں کر رہے ہیں، میاں بیوی آپس کے اندر کیسی باتیں کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسی باتیں ہو رہی ہے کہ صبح لوگوں کے سامنے میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گی، لوگ اس کی چغلیاں کروں گی، لوگ بلے بلے بابا میرے کہیں گے بابی تجھے تو بڑی باتوں کا پتا ہے، تو بڑی ایسی ہے. ایسی تیری بہن کا یہ کام تھا. اور ایک گاؤں اس کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتی تھی. بس یہ دو کام تیری بہن کے اندر تھے. جب اس نے اتنی باتیں سنی اس نے کہا کہ اما جان آج جو بہن کی قبر کے اندر میں دیکھ کے آ رہا ہوں نا یہی سزا اللہ نے اس کو قبر کے اندر دی تھی. تو عزیز دوستوں قبر کا عذاب بھی بہت بڑا ہے. تو اس لیے ہم نے قبر کے لیے تیاری کرنی ہے، ہم نے قبر کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنی آخرت کے لیے حشر کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ جب ہم قبر کے اندر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے تو کہیں اپنے گناہوں کے سبب کہیں ہم نہ قبر کے اندر ایسے عذاب کے اندر پڑ جائے. تو عزیز دوستوں بزرگوں یہ ہمارے محترم ہمارے بزرگوں نے اتنی عظیم و شان ماشاء اللہ کا پاک گھر تیار کیا، ساتھ ہی پھر قبرستان کے لیے جگہ بھی مہیا ہمیں کر دی. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری سعادت مندی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی جگہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، پھر ساتھ اس کی باؤنڈری بھی لگا دی ہمیں کچھ کرنے کے لیے میں. اور پاکستان کے اندر بھی کئی جگہ ایسی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، پاکستان کے اندر بھی کئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر میت کو دفنانے کے لیے جگہ خریدنی پڑتی ہے، جگہ خریدنی پڑتی ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اتنی جگہ جو ہے وہ عطا کر دی ہے، دے دی ہے. گاؤں والوں کو لاؤ بھی یہاں پر اپنی میتوں کو دفناؤ.
یہاں پر یہ قبرستان بن گیا، یہ ساتھ نماز جنازہ گاہ بھی بن گئے، ساتھ یہ اللہ کا پاک گھر بھی بن گیا کہ نماز بھی پڑھو، نماز جنازہ بھی یہاں پر پڑھو اور اپنی میتوں کو یہاں پر